میں نے آج تک کسی کو زندہ نہیں چھوڑا. آج تک کسی ماں نے مجھ جیسا جنگجو پیدا نہیں کیا. مرحب کو کون روکے گا؟ پتا نہیں، وہ تو جنگ کا طوفان ہے. اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم اور فیصلہ کن واقعہ جنگ خیبر ہے، جو صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایمان، صبر اور ولایت کا امتحان تھی. خیبر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور یہودیوں کا ایک بہت مضبوط علاقہ تھا. یہاں قلعے تھے جو اس دور کے سب سے زیادہ محفوظ اور مضبوط سمجھے جاتے تھے. ان قلعوں کے رہنے والے یہودی پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شامل رہے تھے اور جنگ احزاب کے وقت بھی انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا تھا. اس وجہ سے رسول خدا نے فیصلہ فرمایا کہ خیبر کی طرف قدم بڑھایا جائے تاکہ اسلام کے خلاف چلنے والی سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا سکے. 7 ہجری میں مسلمان لشکر مدینہ سے روانہ ہوا. جب لشکر خیبر کے قریب پہنچا تو یہودیوں کو اپنے قلعوں کی مضبوطی پر پورا بھروسہ تھا. یہ لوگ ہمارے قلعے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا انہیں پتا ہے یہاں کا سب سے مضبوط جنگجو مرحب ہے؟ انہیں یقین تھا کہ مسلمان ان قلعوں کو کبھی فتح نہیں کر سکتے. جنگ کا آغاز ہوا. مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرنا شروع کیا، لیکن قلعہ قاموس سب سے زیادہ مضبوط اور مشکل تھا. 6 مضبوط مرکز ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، لیکن اس آخری قلعے کو کون جیتے گا؟ اس قلعے کا دروازہ اتنا بھاری اور بلند تھا کہ اسے کھولنا یا توڑنا انسانی طاقت سے باہر لگتا تھا. رسول خدا نے پہلے دن ایک صحابی کو پرچم دے کر قلعہ فتح کرنے بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. دوسرے دن بھی کوشش کی گئی مگر پھر بھی قلعہ فتح نہ ہو سکا. اس موقع پر رسول خدا نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی تاریخ میں روشن ہے: کل میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. وہ حملہ کرے گا اور پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. اگلا دن آیا. سب صحابہ انتظار میں تھے کہ پرچم کس کو دیا جائے گا. اس وقت امام علی علیہ السلام آنکھوں کے درد میں مبتلا تھے اور جنگ میں شامل نہیں ہو پا رہے تھے. رسول خدا نے امام علی کو بلوایا. پھر رسول خدا نے اسلام کا پرچم امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا. امام علی نے قلعے کی طرف بڑھنا شروع کیا. یہودیوں کا مشہور پہلوان مرحب، جو لوہے کا خود پہنے ہوئے اور اپنی طاقت پر غرور کرتا تھا، میدان میں آیا اور جنگ کا نعرہ لگایا: کون ہے تو جس نے مرحب کے سامنے آنے کی ہمت کی ہے؟ امام علی اس کے مقابلے کے لیے آئے. چند لمحوں میں ہی امام علی نے ایک ہی وار میں مرحب کو قتل کر دیا. یہ لمحہ یہودیوں کے لیے سخت خوف کا سبب بن گیا. اس کے بعد سب سے عظیم واقعہ پیش آیا. جب قلعے کا دروازہ بند کیا گیا تو امام علی علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قلعے کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا. جنگ کے بعد کئی آدمی مل کر بھی اس دروازے کو ہلا تک نہ سکے جو امام علی نے اکیلے اٹھایا تھا. یہ قوت صرف جسم کی نہیں بلکہ ایمان کی قوت تھی. اس کے بعد قلعہ قاموس فتح ہو گیا اور خیبر پوری طرح مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. رسول خدا نے اس موقع پر امام علی کے مقام اور فضیلت کو واضح کر دیا اور یہ جنگ ولایت علی کی روشن دلیل بن گئی. جنگ خیبر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کامیابی صرف طاقت اور ہتھیار سے نہیں ملتی بلکہ اخلاص، ایمان اور اللہ پر پورے بھروسے سے ملتی ہے. یہ جنگ صرف تاریخ کا ایک صفحہ نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ جب حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ اپنی مدد ضرور نازل کرتا ہے. اگر آپ کو یہ اسلامی کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں.